بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن الزہری قال اخبرنی حمزہ عن ابی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم شربت یعنی اللبن حتی انظر الی الریح یجری فی ظفری او فی اسفاری ثم ناولت عمر فقالوا ما اولته قال العلم. یہ روایت صحیح بخاری سے لی گئی ہے، رقم ہے 3428. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا یا خواب زیر مطالعہ ہیں. ترجمہ ہے، زہری روایت کرتے ہیں کہ مجھے حمزہ نے خبر دی اور ان کو ان کے والد نے. یہ کون ہیں ان کے والد؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے ہیں حمزہ. زہری روایت کرتے ہیں کہ مجھے حمزہ نے خبر دی اور ان کو ان کے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں. میں نے اتنا پیا کہ میں نے دیکھا اس کی سیرابی میرے ناخنوں میں دوڑنے لگی ہے. یہ مشاہدہ آپ نے خواب میں یا رویا میں کیا. پھر میں نے وہ دودھ پیالہ یا جس میں بھی پی رہے تھے خواب ہی میں عمر کو دے دیا. یہ آپ نے خواب سنایا. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ یعنی وہ دودھ جو ناخنوں میں دوڑنے لگا وہ آپ کے خیال میں کیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ خواب کے بارے میں یہاں سے بھی یہ اندازہ کر لیجئے کہ وہ پیغمبروں کے بھی ہوں تو 90% تمثیلی کی صورت میں ہوتے ہیں. یعنی خواب میں چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں. انسانی نفس میں یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ جو علم اس کے پاس موجود ہوتا ہے یا اس کو باہر سے دیا جائے اس کو ڈرامٹائز کر کے ایک تمثیل کی شکل دے دیتا ہے. اس میں کردار وجود میں آ جاتے ہیں اور پھر اس طرح کی چیزیں انسان دیکھتا ہے. یہ ہم میں سے ہر ایک کا تجربہ ہے. جب خواب آتا ہے تو اسی طرح سے چیزیں تمثیل میں بدل جاتی ہیں. چنانچہ جتنے اخبار بھی مستقبل کے بارے میں دیے گئے ہیں، یہ ملاحم، مغازی جو بعد میں چیزیں واقع ہوئیں، اسی طریقے سے فتن کی روایتیں، پورے باب ہیں حدیثوں میں، قیامت کی علامتیں، یہ سب رویا میں دکھایا گیا، یہ بتایا گیا. تو ان میں تینوں پہلو ہوتے ہیں. کبھی بالکل واقعہ دکھا دیا جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی ہمیں بھی بعض ایسے خواب آتے ہیں جس میں بالکل واقعہ دیکھ لیتے ہیں ہم، ویسا ہی ہو جاتا ہے. کبھی تمثیل اور واقعے کو ملا کر ایک چیز بن جاتی ہے. یعنی اس میں واقعہ بھی ہوتا ہے. وہ خواب دیکھیے جو سیدنا یوسف کو نانپز نے سنایا ہے، اس میں اس کی اپنی شخصیت واقعی شخصیت ہے، لیکن سر پر ایک ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں. تو اس میں وہ تمثیل اور واقعہ ملا دیا جاتا ہے. اور کبھی صرف تمثیل ہوتی ہے. تو یہاں کیا ہے؟ یعنی دودھ پی رہا ہوں، ظاہر ہے رسول اللہ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اپنے آپ کو واقع میں دیکھا ہے. دودھ بھی ایک واقعی چیز ہے دیکھیے، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ میں پی رہا ہوں اور میں نے دیکھا کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں میں دوڑنے لگی. یہ اس تمثیل کا ایک خاص پہلو ہے. تو یہ آپ نے دیکھا اور کہا کہ عمر کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے؟ یعنی یہ پوچھتے تھے بعض اوقات. تینوں صورتیں ہیں، ہم بھی دیکھ چکے. حضور خود تعبیر فرما دیتے تھے. صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں فرمائی، جیسے کہ پہلی روایت میں
رسول اللہ نے تعبیر نہیں فرمائی. میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی تعبیر لوگ کر سکتے ہیں اور کوئی زیادہ مشکل اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر اس تعبیر کے مطابق مصداق سامنے آ چکا ہو تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں ہوتی اس میں. تو یہاں دیکھیے لفظ استعمال کیا کہ صحابہ نے پوچھا آپ نے اس کی تعبیر کیا کی ہے. یعنی اللہ کا پیغمبر بھی اسی طریقے سے چیز پر غور کر کے اس کا کوئی مطلب سمجھے گا. وہ اگر کوئی ایسی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مداخلت کریں اور تعبیر کو درست کر دیں یا اس میں کوئی غلطی ہو تو اصلاح کر دیں، وہ الگ بات ہے. تعبیر جیسے کی جاتی ہے ویسے ہی ہوگی. تو آپ نے تعبیر کیا کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی تعبیر علم ہے. یعنی یہ جو دودھ مجھے تم پیتے ہوئے سن رہے ہو یہ اصل میں وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. تو رسول اللہ کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا پیغامبر بنایا ہے، جس کو قرآن مجید اپنی تعبیر میں کہتا ہے رسالات اللہ، اللہ کا پیغام، اللہ کے پیغامات. اس میں دین ہے، ہدایت ہے، قرآن ہے. قرآن مجید آپ کو دیا گیا، وہ آپ کو بین ہی لوگوں تک پہنچانا تھا. اسی طرح سنت آپ سے کہا گیا کہ دین ابراہیمی کی روایت کو آپ اپنی امت میں جاری کریں، خود بھی پیروی کریں، ان کو بھی پیروی کرنے کے لیے کہیں. وہاں ایک علم دیا گیا ہے، وہ آگے پہنچا دینا ہے. لیکن اس کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ دوسری حیثیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو اپنے دین کی بصیرت، اس کا فہم اور اس کا تفقع عطا فرماتا ہے. یعنی اس کی سمجھ، اس سمجھ کا یا اس فہم کا، اس تفقع کا ظہور ہوتا ہے. پھر ہمارے ہاں جو حدیث کا ذخیرہ ہے اس کو اگر آپ دقت نظر سے پڑھیں تو یہ درست ہے کہ اس میں رتب و یابس بھی آ گئے ہیں، لیکن بڑا ذخیرہ پیغمبر کے اس علم کا بیان ہے اور وہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ در حقیقت مجھے دکھایا گیا ہے کہ اللہ نے مجھے بصیرت اور تفقع کا وہ درجہ دیا ہے کہ گویا میں سیراب ہوں اندر سے اور وہ میرے انگ انگ میں دوڑ رہا ہے. تو یہ آپ نے فرمایا علم ہے. اور آخر میں کہا کہ پھر میں نے وہ پیالہ عمر کو دے دیا، یعنی جو مجھ سے بچ رہا وہ میں نے عمر کو دے دیا. تو یہ بھی ظاہر ہے کہ بڑی فضیلت کی بات ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بڑی غیر معمولی بشارت ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ دین کے حقائق کو سمجھنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی تھی اسی کا ایک حصہ انہیں بھی دیا جائے گا. تو اس میں گویا یہ پہلو بیان کیا گیا ہے. ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی پوری جماعت خیر امت ہے. یہ سند ان کو زمین و آسمان کے پروردگار نے دی ہے. اس کو اب کوئی شخص ان سے چھین نہیں سکتا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اور ان کے جو دونوں گروہ ہیں یعنی مہاجرین و انصار کے وہ گروہ جنہوں نے فتح سے پہلے پیغمبر کا ساتھ دیا یا ان میں السابقون کے درجے تک پہنچے، اور وہ جو فتح کے بعد ایمان لائے، ان کے لیے بھی دونوں کے لیے اللہ کی سند ہے کہ درجے اور مرتبے الگ ہیں لیکن کلن وعد اللہ الحسنہ. ان میں سے ہر ایک سے اللہ کا وعدہ اچھا اور سچا وعدہ ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں اس الہی شہادت کے بعد کسی اور چیز یا کسی اور تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی. اس شہادت میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا خود قرآن کہتا ہے کہ درجات ہیں، یعنی سارے صحابہ ایک درجے کے نہیں ہیں. عامی بھی ہیں، عارف بھی ہیں، بڑے علماء بھی ہیں، بڑے زعماء لیڈر بھی ہیں. تو ایک بڑے لیڈر کے اندر جو بڑی صفات ہو سکتی ہیں ان کا جامع ترین ظہور جن شخصیات میں ہوا ہے وہ شیخین ہیں، یعنی سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر. اور وہ بڑی چیزیں ہوتی کیا ہیں؟ ان میں ایک چیز یہی ہے کہ کس درجے کا فہم ہے، کس درجے کی بصیرت ہے، کس درجے کا علم ہے. علم
دین کا بھی ہوگا. یہ وہ علم نہیں ہے جو فنی علم ہے، یعنی جس کے علماء پیدا ہوتے ہیں. وہ بصیرت، وہ تفقع، وہ فہم، اصول اور مبادی کو سمجھ کر اس کے مطابق چیز کو جان لینے کا علم، جس کو بیان کیا نا قرآن نے سیدنا یوسف کے بارے میں کہ ہم نے اسے باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت دی تھی. تو یہ علم بڑا غیر معمولی علم ہے. یہ حضور کے ہاں تو خیر ظاہر ہے کہ جس کمال پر تھا وہ تھا. اس کے بعد سیدنا صدیق اور سیدنا عمر بھی انسانی تاریخ میں، اور یہ میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اس کا آخری نمونہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.